پاسبان مشن ظہیر کے عظیم ترجمان حضرت علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صدر ذی وقار انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، میں کسی تفصیل میں جائے بغیر آج کے اشتہار پر دیے گئے عنوان کے مطابق چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی متاع ایمان ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے آقا و مولا کی شان میں ادنا بے ادبی گستاخی اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمان اپنے آقا کی عزت پر، حرمت پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، اور ایسے موذیوں کے مقابلے میں ایک سچے محب رسول کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور دشمنان رسول کو یہ پیغام دینے کے لیے تیار ہے۔ ہرے و بے وقوف، لذت ایمان سے بیگانے، محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے، کہاں برداشت دیکھی ہے تو نے شیدائے محمد کی، خلش برداشت کر سکتے نہیں ہم پائے محمد کی۔ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ہیں جن کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا ہے، وہ ہیں جن کی زلفوں کو قرآن نے واللیل کہا ہے، وہ ہیں جن کے سینے کو قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہا ہے، وہ ہیں جن کی پیشانی کو قرآن نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء کہا ہے، وہ ہیں جن کے دانتوں کو قرآن نے یاسین کہا ہے، جس کے ہاتھوں کو ما رمیت اذ رمیت کہا ہے، جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغی کہا ہے، وہ ہے جس کی کالی کملی کو یا ایھا المزمل کہا ہے، جس کے کمبل کو یا ایھا المدثر کہا ہے، وہ ہے جس کے خلق کو انک لعلی خلق عظیم کہا ہے، وہ ہے جس کی رحمت کو ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا ہے،
وہ ہے جس کی ہماگیری کو قرآن نے ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کہا ہے۔ وہ ہے جس کی تبلیغ کو قرآن نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہا ہے۔ وہ ہے اور جس کے جہاد کو قرآن نے یا ایھا النبی جاہد الکفار کہا ہے۔ وہ ہے ہرے جس کے شہر کو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا ہے۔ وہ ہے جس کو قرآن نے کبھی رؤوف کہا ہے، کبھی رحیم کہا ہے، کبھی بشیر کہا ہے، کبھی نذیر کہا ہے۔ ارے وہ ہے جس کو قرآن نے جس کی عظمت کو سراجم منیر کہا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ علامہ کے غداروں کو ایک دکا اور دو۔ اللہ کا ایک اور احسان، ابتسام اللہ کا ایک اور احسان، جب تک سورج چاند رہے گا وسلم مرحبا کہتا ہوں۔ بیٹھ جائے جی۔ کس آقا کی ناموس کے لیے اہل حدیث کے جوانوں نے میدان عمل میں قدم رکھا ہے، جس کی عظمت کا، جس کی رفعت کا، جس کی معرفت کا، جس کی بلندی کا اعلان آسمان والا اپنے قرآن میں کر رہا ہے۔ آؤ اس کی عزت و عظمت کے لیے اہل حدیث کے یہ جوان میدان عمل میں نکلے ہیں، اور جس کے بارے میں میرے مرشد و مخدوم کہا کرتے تھے، میں حافظ آباد کی سرزمین پہ اپنے مرشد و مخدوم کے ان الفاظ کو دہرانا چاہتا ہوں، ان کلمات کو سنانا چاہتا ہوں۔ اور حافظ آباد کے سوئے ہوئے اہل حدیثوں، اپنے اندر بیداری پیدا کرو، اور تمہیں بتاؤں کس نبی کے ناموس کے لیے ہم میدان عمل میں نکلے ہیں، کس نبی کے ناموس کے لیے ہم نے میدان عمل میں قدم رکھا ہے۔ میرے مرشد و مخدوم نے کہا تھا، چنا حال کے حال میں میرے مرشد و مخدوم نے فرمایا تھا، ارے وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا، ارے وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان پہ ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا، وہ تھا کہ جب اس کے دل سے ہوک اٹھتی تھی تو کائنات بدل جاتی تھی، وہ تھا جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا، ارے وہ تھا جس نے ایک نماز جس مسجد میں پڑھی تھی، اللہ نے اس مسجد کی ایک نماز کو 1,00,000 نماز بنا دیا تھا، ارے وہ تھا کہ جس قبرستان میں کھڑے ہو کے اس نے اپنے مریدوں کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کو جنت قرار دے دیا تھا، وہ تھا کہ جس جگہ پہ خود لیٹا تھا وہ روزہ تم من ریاض الجنہ بن گیا تھا، ارے وہ تھا رب ذوالجلال کی قسم، جب نگاہ اٹھاتا تھا جبریل بھاگا چلا آتا تھا، نگاہ بدلتا تھا میکائیل آ جاتا تھا، پیشانی پہ بل پڑتے تھے، فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا، ارے وہ تھا کہ جب وضو کرتا تھا صحابہ وضو کے پانی کے قطروں کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، وہ تھا کہ جب تھوکتا تھا صحابہ تھوک کی ایک چھینٹ بھی زمین پہ پڑنے نہیں دیتے تھے۔ اہل حدیثوں، اس نبی کی عظمت کے لیے میدان عمل میں آئے ہو، جس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جو بھی ایک دفعہ ایمان کی حالت میں اس کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا، رب اس پہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا تھا۔
اور اس نبی کی عظمت کے لیے میدان میں آؤ گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، میدان میں آؤ گے؟ اے علامہ ابتسام کے قدموں سے قدم ملاؤ گے؟ یوں نہیں، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اور حافظ آبادیوں کو پتہ چل جائے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، علامہ ظہیر کے روحانی فرزند میدان عمل میں نکل آئے ہیں، اب اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک پاکستان کی گلی گلی میں مسلک کا غلغلہ مچا نہیں دیتے، محمد کی عظمت کے جھنڈوں کو لہرا نہیں دیتے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ علامہ شہید سے رشتہ کیا؟ یزدانی شہید سے رشتہ کیا؟ تارک یزدانی سے رشتہ کیا؟ ابتسام الہی سے رشتہ کیا؟ اب بتلاؤ، میدان میں آؤ گے؟ یوتھ فورس کے قدموں سے قدم ملاؤ گے؟ علامہ کے مشن کو آگے بڑھاؤ گے؟ رکاوٹ بننے والوں سے ٹکراؤ گے؟ کتاب و سنت کے جھنڈے لہراؤ گے؟ علامہ ابتسام کے قدموں سے قدم ملاؤ گے؟ انشاءاللہ ہم اس جذبے سے میدان عمل میں قدم رکھیں گے۔ اور حافظ آبادیوں سن لو، حکمرانوں کو سنا دو، حکمرانوں کے چمچوں کو سنا دو، کرچوں کو سنا دو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہم اپنے مرشد و مخدوم کی طرح کٹ تو سکتے ہیں، مٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، اپنے آقا کی عظمت پہ آنچ آنے دینا گوارا کر سکتے ہیں۔ تکبیر! شہید عالم اسلام علامہ احسان اللہ ظہیر زندہ باد! جب تک سورج چاند رہے گا، علامہ تیرا نام جب تک سورج چاند رہے گا، ہاں ہاں، علامہ کا نام رہے گا۔ مٹانے والے سن لیں، مٹ جائیں گے، دبانے والے سن لیں، دب جائیں گے۔ علامہ کا نام انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب بولو، جب تک سورج چاند رہے گا، اسلام کا بے باک سپاہی۔ اے علامہ کے چاہنے والوں، پھر عزم کر لو، عزم کر لو، عزم کر لو، پختہ ارادہ کر لو۔ ہم یہ ارادہ کر کے آئے ہیں، کوئی لکھنے والا آیا ہے تو لکھ لے، کوئی سننے والا آیا ہے تو سن لے، کوئی نوٹ کرنے والا آیا ہے تو نوٹ کر لے۔ ہماری للکار لکھ لے، ہماری پکار لکھ لے، ہماری صدا لکھ لے، ہمارا آوازہ لکھ لے، ہمارا نکارہ لکھ لے۔ ہم کہنے آئے ہیں، اے دشمن رسول، اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے۔ آہستہ انشاءاللہ کہنا، باہر کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ کہو انشاءاللہ۔ اے دشمن رسول، اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے۔ بھاگ تو کہاں تک بھاگتا ہے؟ نواز شریف بھگا لے ان کو، شہباز شریف بھگا لے ان کو۔ علامہ کے روحانی فرزندوں کا اعلان سن لے، پیغام سن لے، صدا سن لے۔ اے دشمن رسول، اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے۔ بھاگ تو کہاں تک بھاگتا ہے؟ تجھ کو گرا کے چھوڑیں گے۔ تیرے تعاقب میں ظالم ہر حد تک جا کے چھوڑیں گے، اور عظمت رسول کا پرچم ہر سو لہرا کے چھوڑیں گے۔